مدینے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا، انہیں میرے نبی دے نال مصافحہ کیتا، نبی کریم نے دا ہاتھ کھردرا ملیا، او دے ہاتھ چڑیاں پہ گئیاں، نبی کریم نے دا ہاتھ پکڑیا، فرمایا دس تیرا ہاتھ کھردرا کیوں ہے؟ انہیں عرض کی تھی کملی والے میں مزدوری کرنا، فرمایا کیڑی مزدوری کرنا ہے؟ کہنے لگا جتیاں گنڈنا، موچیاں جتیاں گنڈنا۔ نوجوانوں میرے نبی نے دا ہاتھ چومیا، ہاتھ چوم کے فرمایا صحابہ اے او ہاتھ ہے جنہوں دوزخ دیا کہ نہیں ساڑ سکتی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دا مقدس اور رب کائنات دیاں برکتاں والا دن جمعۃ المبارک جسے چلا کریم نے سانو اپنے گھر چ بیٹھنا نصیب فرمایا، اس مالک کائنات دا بے شمار شکر کہ رب العزت نے زندگی چ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں ویکھنیاں اور ایدیاں رحمتاں نو سمیٹن دا اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا۔ آخری عشرہ دوزخ تو آزادی دا عشرہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امت دے واسطے دوزخ تو آزادی دا پروانہ عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب دے غلامہ دا رزق مزید وسیع فرما دے دے۔ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رزق حلال دے متعلق ایدہ حصول اور ایدی برکت اور ایدی فضیلت قرآن اور حدیث دے مطابق تاکہ ہر انسان جڑا رزق دی تلاش چے ان اپنا رزق صرف صاف ہی نہیں بلکہ قرآن کے اندر کنو پاک بھی رکھنا چاہیے۔ تو رزق حلال دے متعلق اج میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے بار بار رزق، رازق اور حلال الطیب رزق دا ذکر ارشاد فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت چبی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ارشاد فرمایا کھاؤ اس رزق وچوں جڑا اللہ نے تانوں طیب رزق عطا فرمائے۔ فرمایا واشکروا للہ، پھر اللہ دا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ دی عبادت کر دیو۔ ایمان والے نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اس رزق چو کھاؤ جڑا اللہ نے تانوں طیب اور پاک رزق عطا فرمائے، اور رزق کھاون تو بعد فرمایا واشکروا للہ، پھر اس رب دا شکر بھی ادا کرو جن نے تانوں رزق عطا فرمایا۔ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ کریم نے اس مضمون نو مختلف طریقے نال بیان فرمایا۔ کدھر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین دے اتے کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں کہ جدہ رزق اللہ دے ذمہ نہ ہوئے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جاندہ ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے کون کتھے پہ واسد ہے انہوں رزق پیجنا ہے۔ اللہ فرماندہ اللہ جاندہ ہے کہ اس انسان دا رزق انہوں کس مقام تے لے جائے اور اس انسان اتھے میں رزق پہنچانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کلن فی کتاب مبین،
اور فرمایا کہ اس کتاب دے اندر درجے جڑی بڑی روشن کتاب ہے یعنی لوح محفوظ دے اندر اج انسان نو بار بار ڈاکٹر حکماء اور سائنسدان کہندے نے کہ انسان نو اپنا رزق بڑا صاف رکھنا چاہیے تسی غیر ملکہ میں جا کے ویکھو انہاں دا رزق بڑا صاف ہوندا ہے لیبارٹری چیک کیتا جاندا ہے کہ کیا یہ رزق کھان دے قابل ہے یا نہیں ادھے کو جراثیم تے نہیں انہوں کہندے نے کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ اپنا جسم بھی صاف کرو اپنے دند صاف کرو تاکہ کوئی جراثیم تو ہاڑے جسم دے اندر نہ چلا جائے اپنے کھانے نو صاف رکھو پر قرآن کی کہندہ اللہ فرماندہ صرف صاف ہی نہ ہوئے پاک بھی ہوئے تیرا رزق گرامی قدر حضرات انہاں دا رزق صاف تے ہے پر پاک نہیں خالق کی چاہتا ہے کہ ایمان والیا تیرا رزق صاف بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے کیونکہ رزق نے تیرے جسم نو پالنا ہے پر جدو او پاک ہوئے گا پھر وہ تیری روح نو بھی پالے گا انسان جسم اور روح دا مرکب ہے انسان جسم پالن واسطے تے ظاہری خوراک دی ضرورت ہے مگر یہ روح نو زندہ رکھن واسطے اس رزق دا پاک ہونا بڑا ضروری ہے اگر غلط رزق کھاوے گا حرام دے رستے دا آن والا رزق کھاوے گا تو دی روح بیمار ہو جائے گی جسم تے پل جائے گا مگر روح بیمار ہو جائے گی اللہ فرماندہ جدو تیرا پاک رستے جو رزق آوے گا تیرا جسم بھی تندرست تیری روح بھی شفا یاب ہوئے گی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام انہاں تے اللہ نے تورات نازل فرمائی تے تورات دے اندر رب نے فرمایا جڑا اے پرواہ نہیں نہ کردہ کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہے حرام رستہ ہے کہ حلال رستہ ہے جڑا اس چیز دی پرواہ نہ کرے کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہے فرمایا رب بھی پرواہ نہیں کردہ کہ اس کس رستے جو دوزخ چ جا رہے ہے اس گل دی رب بھی پرواہ نہیں پھر کردہ اج ساڈا حال ہے کہ بس رزق آنا چاہیے کسی رستے جو بھی آ جائے اسی کسی نو دا لگا کے اپنا رزق کما لئیے جھوٹ بول کے رزق کما لئیے کسی نو فریب لگا کے اپنا رزق کما لئیے اللہ نے رزق تے تینوں دینا ہے پر یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ تو انہوں کس رستے جو کما رہے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ ہورے میں دا نہ لگایا ہورے میں اے فریب نہ کیتا میں جھوٹ نہ بولیا تے میں نے رزق چ کمی ہو جائے گی میں نو تھوڑا پہنچے گا پر یاد رکھیا جے انسان دا رزق انہوں انج تلاش کر دے جی میں وہ دی موت انہوں تلاش کر دیئے جی میں انسان اپنی موت تو دوڑ نہیں سکتا انج اللہ نے وہ دے مقدر چھے جڑا رزق لکھ دیتا ہے نا وہ دے تک پہنچ کے روے گا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے بندے نے عرض کی تھی حضور اگر اللہ نے میرے مقدر چھے رزق لکھ دیتا ہے اور وہ میں پہنچنا ہے کہ اگر میں ہی انہوں وصول نہ کرنا چاہواں میں کھانا ہی نہ چاہواں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دکھی میں بچے گا کہنے لگا میں اپنے دروازے نو بند کر لواں گا میں کمرے چ بند ہو جاواں گا تالا لگا دیواں گا پھر رب میرا رزق میں نکی میں پہنچاوے گا مولا علی المرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ رزق تقسیم کرنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے انہیں آکھیا میکائیل دی تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح نکالنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے انہیں آکھیا اسرائیل دی فرمایا دس اس کمرے چ تینوں موت آ سکتی ہے کہ نہیں کہنے لگا او تے ہر جگہ آ سکتی ہے فرمایا پھر جیڑی رستے چو اسرائیل آ سکتا نا اتھو میکائیل بھی آ سکتا ہے فرمایا تیرا رزق رب نے تیرے تک پہنچا دینا ہے انسان دا رزق انہوں ان تلاش کر دا جی میں دی موت انہوں تلاش کر دیئے تو گرامی قدر حضرات رزق تے پہنچ کے رہنا جو مقدر چے لکھ دیتا گیا فیصلہ میں تے تساں خود کرنا ہے کہ اسی اپنے رزق نو کس رستے چو لے کے آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نو قسم اس رب دی جدے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے میرے نبی نے فرمایا
کہ اگر کوئی جسم جڑا حرام دے رزق تے پلے ہے، بلکہ میرے کریم نے فرمایا اس رب دی قسم ہے جدی قدرت دے قبضے دے اندر محمد دی جان ہے، فرمایا جدے جسم دے اندر ایک حرام دا لقمہ چلا جائے، فرمایا 40 دن تک اللہ اس بندے دی دعا قبول نہیں کردا۔ اور بعد روایات جو میں پڑھیا کہ صرف دعا ہی نہیں، اللہ دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کردا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 40 درہم دا کپڑا خریدے، یعنی اج دے حساب نہ تسی لگا لو 2 4 5 10 ہزار دا بندہ کپڑا خریدے، تے اس 10 ہزار دے اندر صرف ایک پیسہ، 1 روپیہ نہیں، صرف ایک پیسہ حرام دا ہوئے، فرمایا او لباس پہن کے جتنی دیر اس لباس سے چروے گا، اس لباس دے اندر کیتی ہوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی 1000 روپے دا کپڑا خریدیا مگر وہ ایک پیسہ صرف حرام دے، فرمایا وہ کپڑا پہن کے دی عبادت قبول نہیں، یعنی صرف تیرے جسم دے اندر لقمہ جڑا گیا او دی ہی نہیں، تیرے تن دے اتے جڑا کپڑا پہنے آئے او دی بھی پرواہ کر کہ کدھر اے حرام دے رستے تو نہیں آ رہا۔ رب نو تیرا رزق اتنا پاک چاہی دے، اللہ آپ بھی پاک ہے، وہ چاہتا کہ مومن ہر لحظہ پاک رہے، ہر لمحہ پاک رہے، انسان عبادت کرے مگر عبادت کر دیا انہوں خیال نہ رہے کہ میرے پیٹ جڑا لقمہ ہے وہ حلال دے رستے چو آیا کہ حرام دے رستے چو آیا، وہ دی عبادت انہوں کس طرح ذوق دے سکتی ہے۔ آج نوجوانت سے چون خیال آوے گا آسی صاحب میں نو کیویں پتہ لگے گا میرا رزق جڑا آ رہا ہے وہ کس رستے تو آ رہے ہے، میں کیویں محسوس کراں گا کہ میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ تو صوفیاء نے یہ بھی طریقہ دسے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ ارشاد فرما دینے کہ جے رزق کھا کے تیری روح تازہ ہو جائے اور تیرا اللہ دی عبادت کرنو جی کرے، سمجھ تیرا رزق اچھے رستے تو آ رہے ہے۔ تے جے رزق کھا کے تیرا رب والو دور رشتہ تعلق ہو جائے، تیرا عبادت دور دا تعلق بھی نہ رہے، تیرا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ تینوں ہر ویلے گناہ چے شامل رکھے، فرمایا پھر سمجھ آ تے اپنے رزق دی پرواہ کر، یقینی طور سے تیرا رزق کسے غلط رستے تو آ رہے ہے۔ اور غوث پاک نے تے بڑی پیار دی بات فرمائی، آپ ارشاد فرما دینے کہ انسان دا رزق حلال او دی روح نو زندہ کر دے، انسان دا رزق حرام او دی روح نو مردہ کر دیں دے۔ فرما دینے جڑے رزق حلال کھان والے تے جڑے رزق حرام کھان والے انہاں چا فرق ہے وے کہ جڑا حرام رزق کھاندا ہوئے او ٹردہ پھردہ بھی مردہ ہے، تے جڑا رزق حلال کھاندا ہوئے او دی قبر تے بھی دیوے بلدے ہوندے نے، او دی قبر تے بھی دیوے بلدے۔ تسی اللہ والے دے مزار تے جاندے ہو تے لنگر کھاندے ہو، 5 سٹار ہوٹل وچ کھانا کھا لو، تانوں او لذت نہیں ملے گی جڑی داتا صاحب دال تے روٹی دی لذت ملے گی۔ کیوں؟ اتھے صاحب ہے، اتھے پاک ہے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، تھوڑا ہو روچا بولو بولا۔ لچھے دار تقریرہ میں بڑیاں کر لیں گے، 26 سال ہو گئے ہیں، پر میرا دل کر دے کہ ہون جڑے میرے نوجوان میں نے سنا نہ دینا، ہمیشہ میں کوشش تے ایک کیتی ہے کہ جھولی چو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا۔ آج میرا دل کر دے کہ ہو سکتے جمعہ آخری ہوئے رمضان شریف دا، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ المبارک بھی رمضان شریف دے اندر آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے جمعہ عید ہو جائے، ماشاءاللہ عید الفطر ہو جائے۔ اور میں نے انتظامیہ کہہ بھی ریسان کے اعلان بھی کریو کہ اگر اگلے جمعہ عید ہو گئی تو 8 بجے انشاءاللہ عید نماز پڑھی جائے گی، ورنہ پھر جمعہ الوداع اگلے جمعہ ہو جائے گا، ورنہ پھر آج ہی وداع ہوئے گا۔ تو میرا دل ہے کہ آخری اگر جمعہ ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، اس رمضان تو لے کے اگلے رمضان شریف تک یاد رہے کہ میں جڑا رزق کمانا ہے وہ کس رستے چو آنا ہے۔ پڑھا قرآن نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں، اچھی سبحان اللہ کہو کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا ہون اچھی جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا یہ تو اچھا بولے
حاجیاں نے جانا ہے یا اللہ اس سالوں بھی اپنی امی نال حج کر کے آؤے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولی انہوں اج اس جمعے دے خطبے جاگ دیں حضور دی زیارت عطا فرما ہونے تھے سبحان اللہ رکھے تھوڑا اور زور لگاؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم پروردگار نے اپنے رسولہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل فرمایا اے میرے رسولوں کلوا من طیبات فرمایا رزق پاک کھایا جے اللہ دا پاک رزق کھایا جے وعملوا صالحا فرمایا پھر نیک تے صالح عمل کرے آج اللہ نے دسیا پہلے رزق حلال کھا پھر نیک عمل کر پروردگار نے قرآن دے اندر فرمایا جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پروردگار نے فرمایا جدو جمعہ دی نماز ادا کر لو فرمایا پھر میری زمین تے پھیل جاؤ فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فرمایا پھر اللہ دا فضل تلاش کرو پتہ چلیا رب نے رزق نو اپنا فضل اکھیا فرمایا رزق حلال اللہ دا فضل آدائے پروردگار نے کدرے ارشاد فرمایا جدو انسان رزق حلال دی تلاش کر دائے پروردگار نے رزق حلال والے نو تسلی دیتی پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا تقوی اختیار کر جائے پروردگار نے ارشاد فرمایا رب دے نکلن واسطے راہ بنا دیندا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا بندیا متقی ہو جا پرہیزگار ہو جاؤ فرمایا اللہ کو ڈرنے والا بن جا فرمایا میں تینوں اتھو رزق دیواں گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی اللہ ارشاد فرمایا میں تینوں اتھو رزق عطا کراں گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا انہیں میرے نبی دے نال مصافحہ کیتا نبی کریم نے دا ہاتھ کھردرا ملیا او دے ہاتھ چڑیاں پہ گئیاں نبی کریم نے دا ہاتھ پکڑیا فرمایا دس تیرا ہاتھ کھردرا کیوں ہے انہیں عرض کی تھی کملی والے میں مزدوری کرنا فرمایا کیڑی مزدوری کرنا ہے کہنے لگا جتیاں گنڈنا موچیاں جتیاں گنڈنا نوجوانوں میرے نبی نے دا ہاتھ چومیا ہاتھ چوم کے فرمایا صحابہ اے وہ ہاتھ ہے جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی کیوں اے رزق حلال کمانا میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے فرض دے بعد اے فرض پڑھنے نا جمعہ دے پڑھنا آئے ہو کیوں جمعہ فرض ہے میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے کہ بندہ رزق حلال کمائے اے جڑا تسی نوٹ دے تے لکھیا بیخ دے نا رزق حلال این عبادت ہے این عبادت ہے حلال رزق کمانا عبادت ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرض دے بعد فرض ہے کہ انسان رزق حلال کماوے میری ملت نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام نو او لوگ بڑے پسند میرے نبی دے رب نو لوگ بڑے پسند جڑے حلال رزق کماندے نے تو اب انج کر کمائی کری جانا تو اپنا ڈیوٹی کری جا رزق دینا تیرے رب دے ذمے میں اے نہ سمجھی کہ ہورے میں آج دہاڑی تے نہ گیا تے کھاواں گا کتھوں ہورے میں آ نہ کیتا تے میں کھاواں گا کتھوں میں کاروبار نہ کیتا میں کھاواں گا کتھوں کھان دی ذمہ داری تیری نہیں اے رب دی ہے کہ انہیں تینوں کیویں کھلانا ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے جتھے
جتھے جا کے غروب ہوندے پوری کائنات دے بادشاہ سن پر ٹوکریاں بنا کے بیچ دے سن ٹوکریاں بنا کے ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا یا اللہ میں ساری کائنات دا بادشاہ ہاں تے میرا رزق اس تے رکھے آئی کہ میں ٹوکریاں بنا کے بیچا ان جو بادشاہ ہاں اس ذہن چ خیال آیا تے ٹوکریاں بنا کے شام نو بیچن ٹورے سارا دن ٹوکریاں بیچ دے رہے ایک ٹوکری بھی نہ بکی گھر آئے فاقہ کیتا کھان لے کچھ نہیں اگلے دن ٹوکریاں بنا کے پھر بیچن ٹورے کوئی ٹوکری نہ بکی پھر آ کے فاقہ کیتا کوئی کھان نو چیز نہیں تیسرے دن پھر ٹوکریاں بیچن واسطے گئے کوئی ٹوکری نہ بکی فاقے نہ تیسرا دن آیا تے آسمان والوے کے نہ تے رو پہ تے عرض کی تھی یا اللہ بھوک نے تنگ کیتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تو تے کہندہ سا میرا ٹوکریاں تے رزق رکھے آئی فرمایا بیچ کے وکھا جب میں ہی نہ چاہاں تے ٹوکری بھی نہیں وک دی میں ہی نہ چاہاں تے ٹوکری تے وک دی نہیں اے دا مطلب ہے کہ گل تیری محنت ہے نہیں گل دے فضل تے رہے اور نہ چاہے تے ٹوکری بھی نہیں وک دی تو سارا دن ریڑی تے بیٹھا رہے تیرا فروٹ ہی نہ وکے تیرے نال دی ریڑی دا سارا ہی وک جاوے اے دا مطلب ہے گل او دے فضل تے مک دیئے تیری محنت تے نہیں گل او دے فضل تے بے او نہ چاہے تے سکیاں نہ بلن او چاہے تے گلیاں بال لوے گالوں دے فضل تے بے ماتے سمجھی پر تیرا کام کیے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی دا کم اے پانی دینا او پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے گالوں دے فضل تے مکنی ہے میری ملت نوجوانوں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کلو وشربوا من رزق اللہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل نو آکھیا فرمایا کھاؤ تے پیو کلو وشربوا من رزق اللہ اللہ دے رزق جو کھاؤ تے پیو وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فرمایا تے فساد کرنے والے